آپ سوچیں کوئی اگر ہمیں گالی دے اور فول بکے، کیا ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے؟ آپ ایسی بول بولو جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے. اگر آپ کو بولنے نہیں آتا، گیو اے بیوٹیفل اسمائل. اخلاق کا سب سے بہترین طریقہ مسکراہٹ. اللہ الرحمن الرحیم. آپ ایسی بول بولو جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے. اگر آپ کو بولنے نہیں آتا، گیو اے بیوٹیفل اسمائل. مسکراہٹ دو. مسکراہٹ پہ دو فائدے. ایک تو جیسے یہ مسکرانے کی وجہ سے آج سائنس بھی یہ کہتی ہے جب یہ مسل جو کھلتے ہیں اس کا اثر سیدھے ذہن پہ ہوتا ہے، اور ذہن کچھ ایسے انزائمز پیدا کرتا ہے، ایسی طاقت پیدا کرتا ہے جو سارے جسم کو راحت دیتی ہے. تو مسکرانے والا ٹینشن میں نہیں جاتا ہے، مسکرانے والا غصے پہ قابو کر لیتا ہے، مسکرانے والے مسکرا کے سامنے والے کو یعنی ہرا دیتا ہے. وہ تو چاہ رہا تھا کہ غصے میں آئے، جیسے مسکرا دیے اب وہ سامنے والا پریشان ہوتا، ارے میرا تو کچھ اثر ہی نہیں ہوا میرے باتوں کا اگلے پہ. تو امام حسین نے یہ چیز وہاں سے کربلا سے دی، امام حسن نے اپنی زندگی سے ہمیں سمجھا. مسکرائے. اب اصحاب پریشان ہے، یہ تو اول فول بک رہا ہے اور مولا مسکرا رہے. جب بکتے بکتے خاموش ہوا اور دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا، کہ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ امام حسن نے کہا کہ اسلام میں غصہ حرام ہے، ہمیں غصہ نہیں آتا. ہاں ہمیں جلال آتا ہے اگر کوئی ہماری عزت پہ حملہ کرتا ہے، ہم جلال میں آتے. لیکن اس وقت آتے جب ہمیں پتا ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے اس وقت ہم جلال میں بھی نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں سکھایا گیا ہے، ہمارے بارے میں الٹا سیدھا کہا گیا ہے. لہذا تم وہ کہہ رہے ہو جو دوسرے چاہتے تھے، تم وہ نہیں کہہ رہے ہو جو تم چاہتے ہو. تم کیسے چاہ سکتے تھے ہمیں؟ تمہیں پتا ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں. ہمارے بارے میں تم کوئی علم نہیں رکھتے، لہذا اس پہ تمہاری غلطی. باہر سے آئے ہو، تم مسافر ہو، اور ہو سکتا ہے بھوکے بھی ہو، تمہارے لیے کھانا موجود ہے، بہترین کھانا منگا کے دے، بہترین. اس وقت شہد کا بہترین شربت، یمنی شربت امام حسن نے پیش کیا. تم غصے میں ہو، ذرا یہ شربت پی لو. اب اس نے جو یہ اخلاق دیکھا، کھانا دیکھا، کہا کہ تم تھکے ہوئے ہو، تمہارے کپڑے میلے ہیں، تمہارے لیے رہائش کے لیے جگہ ہے، آرام کرو، یہ کپڑے پہنو، اور تمہیں آگے سفر کرنا ہے تو ہم سے پیسے بھی لے لو. ناکا نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے تو ہم سے لے. اب جو اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی، اس نے کہا میں نے اتنا سب کچھ کہا، اس کے بدلے میں آپ اس طرح کا رویہ. کہا کہ اگر میں بھی تمہارے جیسا ہوتا تو تم میں اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے. لہذا ہادی صحیح معنوں میں وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھ سکتا ہے. تم نے اپنا طریقہ زندگی بتایا، ہم اپنا اب اس نے کہا ایک جملہ کہ مولا اب تک یعنی اس ملاقات سے پہلے تک پوری دنیا میں آپ کا میں بدترین دشمن تھا، لیکن اس ملاقات کے بعد آپ کا میں بہترین غلام بن گیا ہوں، اور مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دی. یہ کیا ہے؟ اخلاق ہے. یہ ہم نے اہل بیت اطہار سے لیا، ہم نے اسلام مکمل طریقے سے ان سے لیا ہے. اب جو کچھ ہم نے ان سے لیا تو وہ چیزیں ہمیں فوکس ہونا چاہیے. محبت دیکھیے اپنے بچوں سے سبھی کرتے ہیں، لیکن غیر سے محبت کرنا اور اس طرح سے محبت کرنا کہ اپنے بچوں کا جو مقام ہے وہ بھی باقی رہے، آئے ہوئے بچوں کا جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے. رسول اللہ کے پاس کچھ بچے آ کے کہنے لگے آپ روز حسن و حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے، آج ہمیں بھی بٹھاؤ. یہ جانتے ہیں، یہ دیکھیے بچے کی فطرت نہیں بدلتی، چاہے وہ پاکستان کا ہو، انگلینڈ کا ہو، ہندوستان کا ہو، امریکن ہو، کینیڈین، کہیں کا بھی ہو، بچہ اپنی فطرت نہیں بدلتا. بچے کو اگر کہنا ہے تو وہ اپنے باپ سے کہتا ہے، دوسروں سے نہیں کہتا ہے. اگر ان بچوں کو خواہش ہوتی تو اپنے باپ سے کہتے، اپنے نانا سے کہتے، اپنے دادا سے کہتے دیکھو رسول اللہ حسن و حسین کو بٹھاتے، آپ بھی ہمیں بٹھاؤ. لیکن بچوں کو آ کے یہ کہنا کہ روز آپ حسنین کو بٹھاتے آج ہمیں بٹھائے، اس کا مطلب یہ بھیجے ہوئے آئے. اب رسول اللہ کیا کرے؟ اگر بٹھا دیتے ہیں تو مسند پہ غیر کے قدم آ جائیں. لوگ کہہ سکتے ہیں ارے ہمارے بچے بھی بیٹھے تھے، میرا بیٹا بھی بیٹھا تھا، میرا بھی بیٹا بیٹھا تھا. لیکن رسول نے کیا اسی کو کہتے ہیں اخلاق. احسن الاخلاق کیا ہے؟ رسول اللہ اس وقت کسی نے لا کے کھجور دیا تھا، کہا کہ اچھی بات ہے، یہ بتاؤ تم میرے کندھے پہ بیٹھنا چاہو گے یا میٹھے کھجور کھانا چاہو گے؟
دنیا کیا کے بات. بچے تھے. کہا کہ ہمیں کھجور دے دیجیے، ہمیں آپ کے کندھے پہ بیٹھنا نہیں. خوش ہو کے چلے گئے. یعنی رحمت للعالمین نے اپنے اخلاق کو ایسے پیش کیا کہ حسنین کی جگہ اپنی جگہ باقی بھی رہی، اور جو آئے تھے انہیں خوش کر کے بھی بھیج دیا. اس کو کہتے ہیں سبحان اخلاق. اللہ. تو اسلام میں اخلاق بہترین چیز ہے، محبت بہترین چیز ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر اسلام میں جو ہے نا رہ کے انسان، یعنی میں اپنے آپ اپنا نام صادق رکھ لوں، اپنا نام مومن رکھ لوں، اپنا نام جو ہے نا غضنفر رکھ لوں، کچھ بھی رکھ لوں، لیکن اگر وہ کوالٹیز اگر ہم میں نہیں پائے جاتے ہیں تو پھر میں کانٹرڈکٹ کرتا ہوں. یعنی فطرت میری الگ ہے، نام الگ ہے. رہنے کا سلیقہ میرا الگ ہے، نام الگ ہے. اسلام چاہتا ہے کہ مکمل مسلمان بن کے رہے. یعنی اگر اس کے پاس اطاعت ہے، کربلا جیسی نہیں تو کربلا والوں کے دھول کے صدقے میں ان جیسے بننے کی کوشش ہم کریں. سبحان اللہ. ان جیسی عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسی عبادت کرے کہ کہے کہ ہاں یہ کربلا کے جانے والے. کربلا کو مقصدی زندگی بنائے. یہ کربلا کی جنگ یا کربلا کا سانحہ صرف رونے کے لیے نہیں ہے، صرف ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمیں بہترین انسان بنانے کے لیے، ہمیں بہترین مسلمان بنانے کے لیے کربلا پیش کی گئی. ورنہ جناب عباس کے شانے اتنے سستے نہیں تھے کہ مولا حسین دے دیتے. علی اکبر کا سینہ اتنا سستا نہیں تھا کہ مولا حسین دے دیتے. علی اصغر کا گلا اتنا سستا نہیں تھا کہ مولا دے دیتے. یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ یہ حق ہمارے لیے. حسین کی نگاہ قیامت تک تھی کہ ہمارے مذہب پہ چلنے والے کربلا کو اس طریقے سے اپنے زندگی میں ڈھال لیں. چاہے عبادت کرنا ہو تو کربلا سے لے، محبت کرنا ہو تو کربلا سے لے، اخلاق دکھانا ہو تو کربلا سے لے، محبت دکھانی ہو تو کربلا سے لے، اور راتوں کو جاگ کے عبادت کرنا، یہ چیز بھی. اور پھر نماز شب کی تاکید کرنا امام حسین کا. میری بہن زینب، اپنے بھائی کو نماز شب میں یاد رکھنا. یعنی نماز شب کی اہمیت بھی کوئی چیز آپ دکھا نہیں سکتے زندگی میں اسلام کے جو جس کا ریفلیکشن کربلا نہ ہو. تو یہ ساری چیزوں سے انسان کے اندر جو آدمی ہے وہ جاگتا ہے. انسان کا دو ہے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ہر انسان کے اندر ایک اچھا انسان رہتا ضرور ہے، لیکن اس کو ہماری برائیاں دبا دیتی ہیں. اس کو اوپر لانا ہے. آج کا ٹاپک بھی یہی ہے. اتنی دیر کی تمہید جو میں نے لی ہے وہ اسی کے لیے کہ اگر ہم صرف ظاہر کے لیے جیے، ظاہر کو لباس کی ضرورت ہے، ہم نے لباس کے لیے بس لباس آنا ہے، چاہے پیسہ پاک ہو نجس ہو جیسا بھی. کھانا پیٹ کے لیے ہے چاہیے، لہذا حلال ہو حرام ہو بس کھانا ہے. یہ ظاہر ہے. ہمیں صرف ظاہر کی فکر ہے. میرا چہرہ اچھا دکھنا چاہیے، میرا لباس اچھا سوٹ کرنا چاہیے، یہ کلر اچھا کمبینیشن کرے گا میرے کلر کے ساتھ، یہ کلر کمبینیشن. جتنا ہم اپنے ظاہر کے لیے سوچتے ہیں، اگر ہم اپنے باطن کے لیے سوچیں، جس دن جو اندر کا آدمی جو سو رہا ہے وہ اگر اٹھ جائے تو پھر یہ ظاہر کچھ نہیں ہے. پھر تلواریں چلتی رہے، نماز انسان نہیں بھولتا. کتنا بھی بزی رہے، نماز انسان نہیں بھولتا. اس کو جگانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے صدقہ. کسی نے پوچھا امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، مولا میں بہترین انسان بننا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ کہ صدقہ دے. صدقہ کیا ہے؟ یہ بھی دوسروں کی. دیکھیے میں نے کہا نا کہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. صدقہ اپنے لیے نہیں ہوتا ہے، دوسروں کے لیے ہوتا ہے. کہنے لگا مولا میرا دل چاہتا ہے میں صدقہ دوں، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. امام نے مسکرا کے کہا تجھ سے کس نے کہا کہ صدقہ صرف پیسوں کا ہوتا ہے؟ کہ پھر کہ اچھی بات کر، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. کہ مولا اگر میں اچھی بات نہیں کر سکا، دیکھیے اچھی بول، اللہ نے زبان دی ہے، بچھو کا ڈنک نہیں دیا ہے. بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے طنز کی، ایسا ڈنک ماریں گے اگلا تل ملا کے رہ جائے. اسلام اسے نہیں کہتے. جب انسان کے اندر کے آدمی کو جگانا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک بہترین انسان ہوتا ہے. میں نے کہا تھا ابھی جو میرا جو سنڈے کا درس ہوتا ہے اس میں بھی ایک جملہ میں نے کہا کہ ایک کال لے لوں اللہ نے. ڈاکٹر جی صاحب. بسم اللہ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نواز بخش صاحب کہاں سے کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ. جی فرمائیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں حسب عادت اور حسب رسول مولے کائنات کے رسول کچھ پیش کرتا ہوں. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. تو ماشاء اللہ بہت قبلہ کی خدمت اسلامیہ کی کے ساتھ ساتھ نعرے
कदीरी सलवात हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मोहम्मद। अली जरूरी है, मुश्किल में मुश्किल कुशा अली जरूरी है, मिलने के लिए खुदा अली जरूरी है। सुभान अल्लाह। वाह। तुझसे हरम में कमी थी, तुझसे हरम में कमी थी, काबे में रौनक नहीं थी, रब ने किया फैसला अली जरूरी है। खैबर फतह जब हुआ ना, मरहब किसी से मरा ना, कहने लगे मुस्तफा अली जरूरी है। अली जरूरी है। और माशाअल्लाह। बाजी आखिरी शेर है, इसको मक्ता कहते हैं। अगर तुमको हक से मिलना, राह खुदा पर है चलना, अगर तुमको हक से मिलना, राह खुदा पर है चलना, उसके लिए रहनुमा अली जरूरी है। और मुश्किल में मुश्किल कुशा अली जरूरी है, मिलने के लिए खुदा जरूरी है। नारे सलवा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अल्लाहुम्मा मुहम्मद। सल्ली बहुत अला। शुक्रिया जी, बहुत माज़रत डॉक्टर साहब जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, जीते रहें मौला, इन जज्बात को सदा सबके दिलों में जो है ना इलाही रोशन रखे इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अंदर के इंसान को जगाने के लिए, जो सोया हुआ अंदर का इंसान है उसे जगाना है। अगर अंदर के इंसान पे हम फोकस करेंगे तो बाहर का इंसान बेकार है उसके सामने, बेशक। क्योंकि बाहर की हर चीज आरजी है। ये जिस्म भी आरजी है, ये जवानी, ये हुस्न, ये खूबसूरती, ये पैसा, ये शोहरत, सब जो इसका ताल्लुक बाहर से, ये आरजी है। रहना वही है जिसका ताल्लुक बातिन से। और बातिन को संवारने के लिए मौला ने कहा कि कुछ ऐसे होते ना, कुछ बीमारियां जैसे एंटीबायोटिक क्यों दी जाती है, ताकि ये बीमारी उससे दूर हो। तो इखलाक को संवारने के लिए, अंदर के इंसान को जगाने के लिए जो एंटीबायोटिक मौला ने बताई है वो है सदका। इंसान जब सदका देता है उससे दूसरे का भला होता है, खुद का नहीं, दूसरे का भला होता है। जब दूसरे का भला होता है तो खुद ब खुद अपना भला भी हो जाता है। तो उसने कहा कि मौला मैं देना चाहता था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मौला ने कहा तुझसे किसने कहा कि पैसों से सिर्फ सदका होता है? अच्छी हाँ। बात कर दे, दो मीठे बोल बोल दे। तो मौला मुझे बोलना भी नहीं आता। कहा नहीं आता तो मुस्कुरा के देख, जिससे सामने वाला देख के खुश हो जाए वो सदका जारी है। क्या मौला अगर मैं पैसों से सदका नहीं दे सका और मुझे अच्छी बात करना भी नहीं आता और मैं खामखा मुस्कुराता भी नहीं हूँ? मौला मुस्कुराए, कहने लगे एक काम कर, तू ना पैसों से सदका दे सकता है, ना अच्छी बात कर सकता है, ना मुस्कुरा के सामने वाले को खुश कर सकता है, तो रास्ते के पत्थर हटा दे, ये भी सदका है, ताकि किसी को उससे तकलीफ ना हो। क्या मौला